السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے بچوں میں بستر پہ پیشاب کرنا۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیشاب خود کنٹرول کر سکے اور وہ وقت پہ پیشاب کرنے جائے، اور اس کا پیشاب اس کے کپڑوں میں نہ نکلے، چاہے وہ رات کو ہو یا چاہے وہ دن میں ہو۔ اسی طرح جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو یہ شعور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کب اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو پیشاب آیا ہے، اور اگر جگہ مناسب نہیں ہے تو وہ اس کو روک لے۔ پیدائش کے وقت یا پیدائش سے کافی دن بعد تک، سال 2 سال تک، جو بچہ ہوتا ہے اس کو یہ صلاحیت، یہ شعور ہونا کہ مثانہ بھر گیا ہے، وہ نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے اس کو جہاں بھی پیشاب آتا ہے، جہاں وہ پیشاب کی حاجت محسوس کرتا ہے، وہ کر دیتا ہے۔ بالعموم جب ایک بچہ 5 سے 8 سال کے درمیان کی عمر تک پہنچتا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں یہ کنٹرول آ جانا چاہیے، اور اس کا شعور اتنا پختہ ہو جانا چاہیے کہ اس کو پیشاب روکنے کی اور پیشاب خود کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے، پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر ایک بچہ 8 سال کی عمر کے بعد بھی بستر پہ پیشاب کرتا رہتا ہے تو پھر ہمیں اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور پیشنٹس یا جو والدین میرے پاس بچہ لے کے آتے ہیں، مجھے ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتانا پڑتا ہے، اور کچھ ان کو احتیاطیں اور کچھ چیزیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کی ہیلپ کر سکیں اس چیز سے نکلنے کے لیے۔ کیونکہ جب بھی ایک بچہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے وہ نہ صرف اس کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوتی ہے، اور جب وہ شرمندگی کے اس سے گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے بہت سی جگہوں پہ زندگی میں۔ تو اس لیے جب ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے والدین سے بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ کہ یہ بچہ دن میں بھی پیشاب کرتا ہے، کیا دن میں بھی اس کو پرابلمز ہوتی ہیں، کیا اس کو بڑا پیشاب روکنے میں یا کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں وہ یہ ہے کہ گھر میں اس پہ بہت زیادہ کوئی سختی تو نہیں کرتا، بیکاز جو بچے بہت زیادہ سختی کا شکار ہوں یا ان کو بہت زیادہ گھر میں مار پیٹ ہو تو اس میں بھی وہ بستر پہ پیشاب کرنا دیر سے بند کرتے ہیں، یا بند کافی لیٹ ہوتا ہے ان کا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز پیدائش سے لے کے بعد سے بچہ بستر پہ پیشاب کرنا بند نہ کرے، اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پہلے تو پیشاب بستر پہ نہیں، شروع سے لے کے بعد میں جب اس میں کنٹرول آ جاتا ہے تو بستر پہ پیشاب کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے باعث تشویش ہوتا ہے۔ پیشاب کے لیے ہم اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور سم ٹائمز اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی دیکھتے ہیں تاکہ اس دیکھیں کہ مثانے میں اس کا پیشاب کوئی بچ تو نہیں رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ریڑھ کی ہڈی کی امراض ہیں جس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ پیشاب کنٹرول کرنے میں یا پیشاب روکنے میں مریض کو کوئی نروس یا اعصاب کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مریض جو بیک بون کے ایشوز کا یا اسپائنل کارڈ ایشوز کا شکار ہوتے ہیں تو ان میں ڈیفینیٹلی یہ پرابلم رہتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس سے سفر کرتے ہیں۔ جب ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے تو میں جو پہلی چیز ان کو کہتا ہوں پیرنٹس کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے شام 6 بجے یا اس کے سونے سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے کوئی پانی مت دے، سارا دن بے شک ہی پیے۔ اس کے علاوہ جب یہ رات کو سونے لگے تو اس کو پیشاب کروا کے سلائیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ رات 12 بجے بچہ پیشاب کرتا ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگائیں، اور پیشنٹ کو یا بچے کو اٹھائیں اور اس کو پیشاب کروائیں، اور جس دن بچہ پیشاب نہ کرے بستر پہ تو اس کو انعام دیں۔ یہ جو 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں یہ سب سے ایفیکٹو میتھڈ ہے پرماننٹ سولوشن کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر ان چیزوں سے، یہ کرنے سے اگر بچہ اس سے نکل جاتا ہے تو وہ دیر پا ہے، وہ پھر زندگی بھر قائم عام طور پہ رہتا ہے۔ اس کے لیے بہت سی میڈیسنز بھی ہیں جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن میں پریفر کرتا ہوں، اور میرے علاوہ باقی بھی جو یورولوجسٹ ہیں اور لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر بچے کو انہی چیزوں سے آرام آ جائے تو وہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ ہم اس کو دوائیوں پہ ڈالیں اور دوائیوں کے وہ کھانی پڑیں اس کو، بیکاز دوائیوں کے ساتھ جو ریلیف ہے اس کے جب آپ دوائیاں بند کرتے ہیں تو وہ واپس آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے ایک ڈائری مینٹین کرنی ہے جس میں آپ یہ لکھیں کہ کس دن بچے نے پیشاب کیا اور کس دن نہیں کیا، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ جب سے ہم نے یہ شروع کیا کہ اس کو رات کو پیشاب کروا کے سلا رہے ہیں، الارم لگایا، صبح انعام دیا، اور شام 6-7 بجے کے بعد اس کو پانی بند کر دیا، تو ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اس سے اس کو بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔
تو اس طرح بچے کے اندر جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ دیر پا بھی ہوتا ہے اور اس کے دور رست نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔